سنت کے جو نصوص ہیں انہوں نے یہ دائرہ کھینچ دیا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تقربوها، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس فرام دیم، ان سے ذرا فاصلے پر رہو، آخری حد تک نہ پہنچو، 200 گز تک نہ پہنچو کہ 201ویں گز میں پاؤں ہی آگے جو ہے نکل جائے۔ یہ حدود اللہ ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی، 100% نمائندے بھی کسی قوم کے، کسی ملک کے، کسی ریاست کے، کسی اسمبلی کے ارکان اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے تھیو ایلیمنٹ۔ تھیو ایلیمنٹ سے مراد اسلامی ریاست میں کوئی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کوئی پاپائیت ہے نہ برہمنزم ہے، دونوں میں سے کوئی طبقہ موجود نہیں، نہ کوئی پروہت اور پجاری کا پیشہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ یہ کہ یہ تھیو ایلیمنٹ جو ہے، یہ کتاب و سنت کے نصوص جنہوں نے ایک دائرہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر مسلمان آزاد ہیں۔ یہ جو دائرے کے اندر کا پہلو ہے یہ ہے مباحات کا پہلو، جو چیز بھی اس کے اندر ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، اور اس کو قرآن کہتا امرہم، وہ تو امر اللہ ہے، جو دائرہ ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر کی آزادی یہ امرہم ہے، اور اس کے بارے میں جیسے کہ سورہ شورى کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے، امرہم شورى بینہم، ان کا جو امر ہے وہ ان کے مابین باہمی مشاورت سے طے ہوگا، اور اس مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر دیا جائے۔ جب دو مباح چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے، تو اب اگر فیصلہ جو ہے وہ اکثریت رائے سے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گویا کہ اس دائرے کے اندر اندر جو بھی دنیا میں جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن ڈیموکریسی کا یہ اصول کہ حاکمیت عوام کی ہو، سوورنٹی آف دی پیپل، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے مولانا مودودی کی اصطلاح، جسے میں بہت سمجھتا ہوں کہ بہت ذہانت پر مبنی اصطلاح ہے جو انہوں نے وضع کی ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی کا نظریہ سیاسی ہے تھیو ڈیموکریسی۔ دوسری اصطلاح انہوں نے اس تھیو ڈیموکریسی کی جو اصل بنیاد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو وضع کی وہ یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بجائے یہاں پاپولر وائسڈیرنسی ہے، خلافت ہے، لیکن پاپولر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاپولر کا لفظ مولانا نے تو استعمال کیا ہے پاپولر سوورنٹی کے بالمقابل لانے کے لیے، پاپولر وائسڈیرنسی، اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن نظریہ خلافت میں اصل میں خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خدائی ہدایت کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ اس کے اندر حصے دار ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے لیے زیادہ صحیح اصطلاح ہوگی کلیکٹیو وائسڈیرنسی آف دی مسلمز۔ بہرحال اس چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے مولانا مودودی مرحوم کی ان دونوں اصطلاحات کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ تو میں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ اس صدی کے دوران ہمارے بعض اکابر نے، بعض مفکرین نے اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے بارے میں کیا باتیں کہی۔ اب جو یہ لفظ آیا پاپولر وائسڈیرنسی یا کلیکٹیو وائسڈیرنسی آف دی مسلمز، اب دوسری بحث جو ہے میری آج کی گفتگو میں وہ اس سے متعلق ہے کہ اس کی اصل کیا ہے اور شکل کیا ہے۔ اصل یعنی ایسنس کیا ہے، اصل جوہر کیا ہے، اور شکل یعنی یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی فارم کیا ہوگی، اور اس کے اعتبار سے تھوڑا سا تاریخی جائزہ بھی ہمیں لینا ہوگا۔ اصل کے اعتبار سے یعنی ایسنشلی، بیسیکلی، فنڈامنٹلی خلافت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے حاکمیت خداوندی کا۔ جب حاکمیت اللہ کے لیے ہے تو اب انسانوں کے لیے سوائے خلافت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ جیسے مالکیت جو ہے، ملکیت تامہ و کاملہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو انسانوں کے لیے صرف امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ملکیت حقیقی اللہ کی۔ تو حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا عکس جو ہے وہ لازماً یہ ہے کہ انسان کے لیے خلافت ہے۔ اسی لیے
حضرت آدم کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ میں، وہ میں نے آپ کو سنائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ حیثیت تھی. جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی فارمز کا تعلق ہے، اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا کہ اس میں تاریخ کے 2 ادوار میں یہ معاملہ مختلف شکل اختیار کرے گا. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تعلق ہے، میں نے آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آپ کو سنائی تھی. یعنی الحکم الا للہ، حکم کا، فیصلے کا، حکم دینے کا، حکومت کا، حاکمیت کا، سوورنٹی کا اختیار نہیں ہے کسی کے لیے سوائے اللہ. یہ مضمون اتنا کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، خاص طور پر قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور جو سب سے بڑا گلدستہ ہے. سورہ حدید سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک، اس میں جس ریپیٹڈلی انداز کے اندر اس کو واضح کیا گیا بادشاہ اللہ ہے. سورہ حدید کی شروع کی 6 آیات میں 2 دفعہ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. سورہ جمعہ میں فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ حشر میں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے، میں نے اس کے صرف چند اشارے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس خلافت ہے، اور وہی ہے حضرت آدم کا مقام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب اس میں یوں سمجھیے کہ عام فہم مثال ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنے کی کہ اللہ کی حاکمیت اور انسانی وائسجرنسی یا خلافت کے مابین کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا منطقی ربط ہے. آج سے 52 سال پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے. اس وقت ساورنٹی کس کی تھی؟ کنگ یا کوئن؟ ساورن تو وہ تھے جو برطانیہ میں تھے، لندن میں تھے، کہیں اور تھے. لیکن یہ کہ یہاں ایک وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں، اور وائس رائے کا کام کیا تھا؟ جو فرمان، جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آ جائے، وہ تو واجب الاذعان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ، جوں کا توں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. البتہ جہاں کوئی حکم موجود نہ ہو سوورن کا، وہاں یہ ہے کہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کریں، مقامی حالات کو دیکھیں، اس مملکت کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور اس کے مطابق جو ہے کوئی رائے قائم کر لیں. بعین ہی یہی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسانی خلافت کے مابین. فرق یہ ہے کہ وہاں اصل میں فاصلہ حائل تھا. برطانیہ دور تھا، 7 سمندر پار تھا، بادشاہ یا ملکہ تو وہاں براجمان تھے. یہاں پر جو ہے لوکلی ضرورت تھی، اور وائس رائے کو اسی لیے یہ منصب جو ہے وہ ادا کیا گیا. ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فاصلہ نہیں ہے. البتہ غیب کا پردہ حائل ہے ہر جگہ، ہر آن. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن غیب کا پردہ حائل. لہذا اب یہاں اس غیب کے پردے کے حائل ہونے کی بنا پر یہ نسبت جو ہے حاکمیت اور خلافت کی قائم ہوئی. البتہ جہاں تک عملی تنفیذ کا تعلق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ اہم نقطہ ہے. جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس خلافت انسانی کی عملی تنفیذ کی شکل یہ تھی کہ نبی ہی اپنی ذات میں خلیفہ ہوتا تھا. اس لیے کہ وحی کا جو تعلق تھا وہ اس کا اور اصل ساورن اللہ کے درمیان اس کا ایک رابطہ ہے، وہ وائرلیس ہے، جس سے اسے احکام مل رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ پرسن، یہ ریسیپینٹ ہے، اسی کے پاس وحی آ رہی ہے، اسی کے پاس حکم آ رہا ہے. لہذا یہ خلیفہ ہے، یہ اللہ کے اس حکم کو ایگزیکیوٹ کرے گا، نافذ کرے گا اور اس کی تعمیل کرے گا. لہذا گویا کہ شخصی خلافت تھی جب تک نبوت چل رہی تھی. یہی وجہ سورہ صاد کی وہ آیت میں نے آپ کو سنائی کہ واحد کے صیغے میں خطاب کیا اللہ نے حضرت داؤد سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہویٰ. تو اب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو